السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیہ بر، جس کو عنوان دیا گیا نیکی کا تصور، نیکی کی حقیقت، نیکی کیا ہے، نیکی کے حصے جزیات کیا ہیں۔ ہم نے اس بات کو سمجھا، سب سے پہلی بنیادی بات، کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، اور دونوں کی اہمیت ہے۔ نہ ظاہر کی کوئی اہمیت میں کمی کر سکتا ہے، نہ ہی باطن کی۔ باطن کے بغیر ظاہر بھی ادھورا اور ظاہر کے بغیر باطن بھی ادھورا۔ پھر ہم نے اس بات کو سمجھا کہ نیکی کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، عمل نیکی ہے یا نہیں کرنے والے پر منحصر ہے۔ کیوں؟ کرنے والا اگر ایمان والا ہے تو وہ عمل نیکی ہوگا، اگر کرنے والا ایمان سے محروم ہے تو وہ عمل نیکی نہیں کاؤنٹ ہوگا اللہ کے ہاں۔ اس بات کو تفصیل سے ہم نے سمجھا، اور پھر اس ایمان کے جو بھی جزیات ہیں الحمدللہ ہم نے ان کو سمجھا۔ اول ایمان کیا ہے؟ اللہ پر، اس کے بعد آخرت پر، پھر انبیاء یعنی ایمان بالرسالہ، جس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، رسول بھی، کتاب بھی اور فرشتے بھی۔ اور ان تینوں ایمانیات کا کیا تعلق ہے نیکی کے ساتھ، اس کو ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد 2 چیز ہم نے سمجھی، وہ یہ کہ اب نیکی اس شخص کی ہے ایمان لانے کے بعد جو اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے محبت رکھتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، اللہ کی خاطر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جس کا مظہر یہ ہے کہ اپنا مال ان پر خرچ کرتا ہے۔ یعنی عملی میدان میں پہلی شے کیا ہے؟ انسانی ہمدردی، دل کا نرم ہونا، دوسروں کے دکھ درد میں ان کے کام آنا، یہ بنیاد۔ اب اس کے بعد ہے کہ جو تذکرہ اب اس آیت میں ترتیب کے مطابق آ رہا ہے، جس کو انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے، وہ ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے نماز ادا کی اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی یا زکوٰۃ ادا کی۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ہمدردی کو مقدم کیا، یعنی پہلے کیا، اور نماز اور زکوٰۃ کو بعد میں بتایا، تو اس کا ہرگز 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 یہ معاذ اللہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ اور اس کی اہمیت کم۔ سمجھ لیجئے اس بات کو، یہاں پر اہمیت کا تعلق ترتیب سے نہیں ہے، دونوں کی اپنی اپنی جگہ کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ البتہ کیونکہ ایڈریس کیا کیا جا رہا ہے؟ نیکی کے جامع تصور کو، تو بنیادیں بتا کر انسان اوپر کی طرف آتا ہے نا۔ یعنی ایک عمارت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو پہلے اس عمارت میں داخل ہوتے ہی جو گراؤنڈ فلور ہے اس کو دیکھیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ پھر سیڑھیاں چڑھ کے فرسٹ فلور پہ جائیں گے، پھر سیکنڈ پہ جائیں گے، پھر تھرڈ پہ جائیں گے۔ اب اگر کوئی یہ بحث کرے کہ گراؤنڈ فلور زیادہ اہم ہے کہ فرسٹ فلور زیادہ، کہ یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ پوری عمارت ہے اور پوری عمارت انٹیکٹ ہے اور بہت قیمتی ہے۔ ہاں، گراؤنڈ فلور کی اپنی اہمیت ہے، فرسٹ فلور کی اپنی اہمیت ہے، سیکنڈ فلور کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ تینوں فلور مل کر اس عمارت کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ جب نیکی کی عمارت میں داخل ہوئے تو پہلی شے کیا سامنے آ گئی؟ انسانی ہمدردی، حسن سلوک، انسان کا انسان سے تعلق۔ اگلی چیز کیا سامنے آ رہی ہے کہ بھائی یہ انسان جو بہت بڑے ٹاسک کو دے کر بھیجا گیا ہے،
جو عبادت رب ہے، جو شہادت علی الناس ہے، جس کو قرآن مختلف انداز میں ہمارے سامنے رکھتا ہے، یہ اتنا بڑا کام جو انسان کو دے کر بھیجا گیا، جو اتنا بڑا چیلنج انسان کے سامنے ہے کہ جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنانا ہے، یہ وہ کر نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کی خاص مدد اس کے شامل حال نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کی مدد اور اس کے سہارے کے بغیر اتنی بڑی منزل پا سکوں گا۔ اب اللہ کی مدد، اللہ کا سہارا اس دنیا میں اتنے بڑے کام کو کرنے کے لیے اس کی عملی شکل کیا ہے؟ نماز۔ وہ نماز ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں جتنی مرتبہ نماز موضوع بن کر آیا ہے، کوئی اور شے نہیں آئی۔ جتنی سخت احادیث ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق ہے اور کسی شے کے متعلق نہیں۔ کثرت بھی ہے، سختی بھی ہے، اور جتنے سخت فتوے ائمہ کے نماز کے حوالے سے اور کسی شے کے حوالے سے نہیں۔ اور آپ اگر تھوڑا سا تاریخ کے اوراق پلٹیں تو بنیادی طور پر خوارج کا جو اصل جھگڑا شروع ہوا تھا وہ یہیں سے ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس نے نماز چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ بہرحال ائمہ نے، علماء نے اس کی تفصیل ہمارے سامنے رکھی کہ یہ مانوی انداز میں ہے، قانونی سطح پہ نہیں ہے۔ ایک شخص نماز چھوڑے گا تو قانونی طور پر اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، مسلمان رہے گا، لیکن اللہ کے ہاں کافر لکھ دیا گیا، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں رہا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی۔ تو یہی جھگڑا شروع ہوا تھا کہ بھئی نماز چھوڑ دی، اب تو یہ مسلمان نہیں رہا، مرتد ہو گیا، اب اس کا یہ قتل کرو، واجب القتل ہے۔ یہیں سے جھگڑا شروع ہوا تھا۔ بہرحال تو جو میں عرض کر رہا ہوں، نماز کی اہمیت، نماز کی جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ تاکید ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے، کسی اور شے کی نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس کو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک مثال کے ذریعے بات سمجھایا کرتا ہوں، کیونکہ آج کل کے نوجوان تھوڑا سا وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی اس انداز میں بات ان کے سامنے آئے کہ ان کی عقل، ان کی سمجھ تسلیم کرے۔ ٹھیک ہے، بنیاد یہ نہیں ہے کہ عقل سمجھ تسلیم کرے گی تو مانیں گے، معاذ اللہ، ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہے، لیکن بہرحال دور کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، جو پٹیاں ان کو پڑھا دی گئی ہیں، اب اس گرد کو صاف تو کرنا پڑے گا۔ بہرحال تو سمجھانے کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تصور کرو کہ ایک پتنگ ہے جو ہوا میں اڑ رہی ہے، بہت بڑی پتنگ، اور یہ پتنگ جو ہے جب ہوا میں ہوتی ہے، زبردست ہوائیں چل رہی ہیں، اور وہ ہوا میں کیا اس کی شان ہوتی ہے، کیا لہرا رہی ہے، کیا زبردست۔ ایسے میں وہ پتنگ جو آسمانوں میں، ہواؤں میں ہے، اوپر سے نیچے دیکھے اور بولے کیا بات ہے میری، کیا شان ہے میری، کیا مرتبہ، کیا مقام ہے میرا، زبردست کام ہو گیا، کیا ہواؤں کے اندر میں، یعنی اس کا الگ ہی ایک شان ہے، الگ ہی انداز ہے، بھائی ہواؤں میں لہراتی پھر رہی ہے۔ اچانک اسے احساس ہو کہ یہ کمبخت، یہ ڈور کیوں میرے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اس نے مجھے روکا ہوا ہے، اگر یہ ڈور نہ ہو تو آج تو پتہ نہیں میں کہاں پہنچوں، آسمانوں میں پہنچ جاؤں، بادلوں میں اڑتی پھروں، نہ جانے کیا سے کیا، میرا تو اس ڈور مصیبت ہے کہ جس نے مجھے اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے، کاش کہ یہ نہ ہو اور میں اس سے آزاد ہوں، تو صحیح معنوں میں پھر اپنے اس مقام کو میں انجوائے کروں۔ اب ہو کیا بھائی، ڈور کٹ جائے، ٹھیک ہے، ڈور کٹ گئی۔ جیسے ہی ڈور کٹی، اب یہ پتنگ صاحبہ تھوڑی دیر میں کہاں ہوں گی بھائی، ہے بجلی کے تاروں میں کہیں اٹکی ہوئی ہوگی، یا کسی گٹر میں یا کیچڑ میں گری، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس پتنگ کو اس وقت جو بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ڈور نہ ہو تو میں اور اوپر اڑ جاؤں، تو اس کو سمجھ بعد میں آیا کہ اس ڈور کی وجہ سے ہی میں یہاں تھی، یہ ڈور نہیں تو میں بھی کچھ نہیں، یہ کنیکشن ہے جو مجھے یہاں رکھے ہوئے ہے، یہ جیسی کٹا ختم، گٹر یا کیچڑ۔ تو سمجھ لیجئے ایک مسلمان کے لیے یہ ڈور کیا ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس نماز کی اتنی زیادہ تاکید کی، اور ایک مقام پر اس کی حکمت بتائی، اور وہ حکمت 100,000 لاکھ حکمتوں سے بڑی حکمت ہے۔ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری،
نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، مجھے بھول نہ جانا، مجھ سے غافل نہ ہو جانا۔ اور انسان بہرحال اس دنیا کے اندر جن جھمیلوں میں ہے، قوی امکان ہے اور ہمارے سامنے مثال ہے، ہم میں سے کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، یہ دنیا نہیں چھوڑتی۔ نیند کیسے پکڑتی ہے انسان کو، اور ایسے میں جب اللہ اکبر کی صدا آئے، حی علی الصلاۃ کی صدا آئے، تو انسان کہے جی نیند کو توڑ کر، اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے، ورنہ یہ نیند تو انسان کو بے ہوش کر دیتی۔ عین کاروبار کا وقت ہے، پیک ٹائم ہے، گاہک ہے، آفس ٹائم میں لنچ بریک ہے، بہترین وقت ہے کام کا، یہ کاروبار ہے، یہ معاش ہے جو انسان کو پکڑتا ہے، جکڑتا ہے، دیوانہ کیا ہوا اس نے اس کو، اور ایسے میں حی علی الصلاۃ کی صدا آ جاتی ہے ظہر کے لیے، چلو بھائی چھوڑو سب، شٹر گراؤ، پہنچو۔ یہ کاروبار، یہ معاش، یہ ثانوی ہے، اللہ کی پکار، اللہ کی طرف سے آنے والی صدا پہلے ہے، چلو۔ عصر کا وقت ہے، بہترین وہ ٹائم دکانداروں کے لیے ہے، گاہک کی تو لائن اب لگی ہے، ٹھنڈا ٹائم ہے، آفس والوں کے لیے گھر جانے کا ٹائم ہے، چھٹی کا وقت ہے، ابھی نکلنا ہے، اب عصر کی نماز میں دیر ہو جائے گی، اور دیر سے پہنچیں گے، ابھی نکلیں گے، راستے میں وقت ہو جائے گا، راستے میں کہاں پڑھنی ہے، پڑھ کے نکلیں گے، ایک ہے نا چیلنج، اس چیلنج کو پورا کرو اور ثابت کرو کہ تمہارے لیے گھر پہنچنے سے زیادہ اہم کیا ہے، نماز ہے۔ مغرب کا وقت ہے، ابھی تو گھر پہنچا ہے بندہ، آج کل تو خیر حالات چینج ہو گئے، اب تو مغرب عشاء میں پیک ٹائمز ہیں، میں تو نارمل انداز میں بات کر رہا ہوں، ابھی گھر پہنچا ہے، بچے کی شکل دیکھی ہے، بیوی کی شکل دیکھی ہے، ابھی تو بچہ لپکتا ہوا دوڑتا ہوا آ کے ٹانگوں سے ابا ابا کہتا ہوا جڑا ہے، اور وہاں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ گئی۔ چھوڑو ساری چیزیں، یہ بچے، یہ بیوی، یہ گھر، اور ثابت کرو کہ اس سے بڑھ کر کون ہے، اللہ ہے، پہنچو نماز کے لیے۔ عشاء کا وقت ہے، کھانا بھی کھانا ہے، سونا بھی ہے، پورے دن کی تھکان بھی ہے، پورے دن کی تھکان، آدمی ویسی تھکن سے چور ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کچھ بات چیت گھر والوں سے کرے گا، کچھ کھانا وانا کھائے گا، نہیں، یہ آرام اپنا چھوڑو اور حی علی الصلاۃ کی پکار آ گئی ہے، پہنچو۔ اور یہاں بھی ایک حکمت سمجھیے، فجر میں کیا چیز مشکل ہے، نماز پڑھنا کہ اٹھنا؟ فجر کے لیے اصل مسئلہ کیا ہے، اٹھنا، اٹھنا مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ اٹھ گئے، وضو کر لیا، اب تو چاہے 10 رکعتیں پڑھا لو، 20 رکعتیں پڑھا لو، اب کیا مسئلہ، اس وقت تو طاقت بھی ہوتی ہے، فریش بھی ہوتا ہے آدمی، اس وقت صرف 2 سنت 2 فرض، چلو بس ٹھیک ہے جاؤ، اصل تھا تمہیں اٹھانا، تمہیں اٹھانا اصل تھا، اٹھ گئے، کام پورا ہو گیا۔ عشاء میں تھکن سے مرے جا رہے ہیں، پورے دن کی تھکن ہے، کاروبار نے توڑ کے رکھا ہے، بھاگ دوڑ نے مار کے رکھا ہے، پورے دن کی گرمی جو اس نے پسینہ الگ نکالا ہے، اب اس وقت ایشو کیا تھا، اب تھکن مسئلہ بڑا تھا، اب اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اب تو بھائی لگے رہو، 4 فرض پڑھو، کم از کم بھی 9 رکعتیں تو پڑھنی پڑیں گی، 4 فرض 2 سنت 3 وتر، ٹھیک ہے، کم از کم یہ تو پڑھنا ہی پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہوتی 2، وہاں ہو جاتے 9، نہیں، وہاں اٹھانا تھا اصل، اٹھا دیا، یہاں آرام قربان کرانا ہے، ہڈیوں سے چٹکنے کی چاہے آوازیں آ رہی ہوں، چلو لگے رہو، پوری کرو رکعتیں۔ تو بات کو سمجھیے، یہ نماز اللہ کو بھلانے نہیں دیتی۔ ایک بندہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہو، وہ ہوگا جو اللہ کو یاد رکھے گا، ورنہ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ پھر یہ صرف منہ کی پھونکیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اللہ یاد ہے، نہیں ہوتا۔ پھر یہ نماز ہے جو یاد دلاتی ہے کہ ابھی جانا ہے مسجد میں نماز پڑھنے، پاک رہو، طہارت کا خیال رکھو، اپنے آپ کو سیٹ رکھو، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، گاہک تو ایسے تول رہا ہے، سیدھی ترازو سے تولو، تھوڑی دیر میں اللہ کے سامنے جانا ہے، یہ گڑبڑ نہیں کرو، ملاوٹ نہیں کرو، یہ حق نہیں مارو کسی کا۔ جب انسان اس بندھن سے آزاد ہو جائے، نماز جسے کہتے ہیں، تو پھر وہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے، پھر وہ ایک وحشی جانور ہے، جو بھی کرتا رہے کون پوچھنے کو، اس کو یاد تھوڑی رہے، پھر منہ کی باتیں ہیں جی ہمیں اللہ یاد ہے۔ تو لہٰذا نماز کی اتنی اہمیت بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ نماز آج کل کے دور میں، جس کو ہم اور ذرا سا، یہ تو جنریشن زی کی بات تھی نا، جنریشن الفا جو اس کے بعد والی، ان کو تو سمجھانے کے لیے تو بات ہی یہی کرنی پڑتی ہے، بھائی تمہارے وائی فائی کا کنیکشن تھوڑی دیر کے لیے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے موبائل سے، کیا ہوتا ہے، سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ لاکھ روپے کا موبائل جیب میں ہو، اس میں انٹرنیٹ نہ ہو، کس کام کا؟ تو یہ وائی فائی سگنل دیکھ دیکھ کے جی رہے ہیں، ایسے کر کے سانس آتی ہے اس کو دیکھ کے، جیسے اس پہ راڈ کراس کرتا ہے، لگتا ہے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ تو ایک موبائل کی کیا حیثیت اور اوقات ہے،
یہ پورا کا پورا جو سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے یہ انسان بنایا ہے، اس کا کنیکشن یہ نماز ہے. ایسے نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک نماز جس نے چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، نہیں ہے. اور حدیث کے مفاہیم موجود ہیں. جس نے نماز چھوڑ دی پھر اللہ کی طرف سے وہ فارغ ہے، پھر اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، پھر وہ جانے اور اس کے مسئلے جانے. اور اس نماز کی بشارتوں کی بات کریں، اگر اس نماز کی اگر خوشخبریوں کی بات کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک اس وقت روایت ذہن میں آ گئی، اللہ اکبر. ایک موقع پہ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے مغرب کی نماز ادا کی اور ہم وہیں عشاء کے انتظار میں بیٹھ گئے. مغرب ادا کر کے عشاء کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ بھئی اب آئی ہیں تو عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے. اور وہیں بیٹھ کے ہم کچھ افہام و تفہیم کی باتوں میں مشغول ہو گئے. 2-4 صحابہ جو تھے آپس میں بات چیت میں مصروف ہو گئے. اور ظاہر صحابہ بات چیت کر رہے تو ہماری طرح ساز بہوؤں کے جھگڑوں پہ تو بات کر نہیں رہے ہوں گے، معاذ اللہ. اللہ کے دین سے ہی کچھ متعلق بات کر رہے ہوں گے، کچھ تمیز کی بات کر رہے ہوں گے. ہماری طرح تو وہاں رہتا دماغ اٹکا رہتا ہے، کاروبار، کھیل، فلمیں، ڈرامے، یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ کام ہی نہیں کرنے کے لیے. بہرحال تو وہ باتیں کر رہے ہیں، افہام و تفہیم، ادھر بھی درس و تدریس بھی ہو رہی ہے، نماز کا انتظار بھی ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دم ہماری نظر پڑی کہ حجرہ رسول کا پردہ ہٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ ہماری طرف آئے، آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے. اور کہتے ہیں کہ ہم پر حیرت کا پہاڑ یہ ٹوٹا کہ رسول اللہ اتنی عجلت میں تھے، اتنی تیزی سے ہماری طرف آ رہے تھے کہ ان کا تہبند ہٹا اور ہمیں ان کا گٹھنا نظر آ گیا. یعنی ایسی کوئی جذباتی کیفیت تھی، اتنی تیزی کے ساتھ آپ. اور یہ انہونی بات تھی، یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت انہونی بات تھی. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ناممکن تھا. اس لیے اس پر زیادہ جو بات آئی کہ ہم ایک دم کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی، حضور اتنی تیزی سے آ رہے ہیں اور اتنی تیزی سے کہ آپ کا وہ ہلکا سا ایک جھلک سی ان کو گھٹنے کی نظر آ گئی. تو یہ بڑی انہونی بات تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ تو بہرحال کوئی تو بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے. پھر ہم تیار ہو گئے ایک دم. رسول اللہ آئے اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ آپ نے کہا، اے لوگو تم کو مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے. ایک فرشتہ ابھی آسمان سے آیا ہے جو پہلے کبھی نہ آیا تھا، اور اس نے آ کر کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو میرا سلام پہنچا دو جو ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں. اس نماز کو ہم نے نا، یہ دجالی دور ہے، دجالیت ہے، نہ جانے اس کے جو مظاہر ہیں، ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا بڑا ضروری ہے. پچھلے جمعے ہم بات کر رہے تھے، ظاہر ہے اس میں انسانی حقوق پر بات ہو رہی تھی، اخلاق پر بات ہو رہی تھی، رشتہ داری نبھانے پر بات ہو رہی تھی، انسان کے انسان سے تعلق پر بات ہو رہی تھی. اور وہ ساری باتیں اپنی جگہ. اب میں نے ادھر بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم شدت پسند ہیں. جب ہم ادھر جھکتے ہیں تو جھکے ہی چلے جاتے ہیں، ادھر بھول جاتے ہیں. جب ادھر جھکتے ہیں تو اس پر چلے جاتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں. یہ توازن، یہی تو پوری اس آیت کا موضوع ہے. ایک شخص کہے جی حسن اخلاق میں بڑا اعلیٰ ہو لیکن معاذ اللہ نماز کا چور ہو، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. کوئی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ فضل فرما دے، اللہ کو پتا ہے. لیکن جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ اس امید پر ہے کہ نجات ہو جائے گی، کیسے ممکن؟ تو لہٰذا یہ بات سمجھیے، نماز تو پلر ہے، ستون ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ دین جس کو تم اسلام کہتے ہو یہ عمارت ہے، تو اس عمارت کا پلر کیا ہے؟ نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین. کبھی کوئی عمارت دیکھی ہے بغیر پلر کے؟ کوئی چھت دیکھی ہے ہوا میں ٹنگی ہوئی؟ پلر لگاؤ گے تو اس کے اوپر چھت ڈالو گے نا. تو وہاں میں نے سمجھائی تھی یہ بات کہ خالی پلر لگا کے چھوڑ دو، پلر بنا کے چھوڑ دو اور چھت نہ ڈالو تو عمارت مکمل نہیں ہوتی. تو خالی نماز پڑھ کے کوئی سمجھے میرا کام پورا ہو گیا، نہیں بھائی، یہاں سے تو شروع ہوا ہے. اسی طرح اگر کوئی نماز نہ پڑھے اور دنیا جہان کی کہانیاں کر لے ہو کہ جی میرا کام پورا، کیسے ممکن ہے؟ ہوا میں نہیں ٹنگے گی کبھی بھی یہ چھت. اور کل قیامت کے دن پہلا سوال کس کا ہے؟ نماز کا ہے. تو پھر آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ ایڈمٹ کارڈ ہے جس کو دکھا کر کمرہ امتحان میں انٹری ہوگی. ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یہ ہے جس کی بنیاد پر آپ ایلیجیبل ہوں گے کہ ہاں بھی چلو دیکھتے ہیں اس کے اعمال میں کیا مسئلہ ہے، کیا کمی ہے، کیا
کیا کرنا ہے. جب نماز ہی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے, پھر تو سیدھا رستہ ہے وہ جہنم کا. جاؤ بھائی, نماز پوری ہے, ہاں جی چلو آؤ دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے. نماز پوری نہیں ہے, وہ سب نے سب جہنم کا دروازہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہم پر رحم فرمائے. تو نماز کے بغیر ایک مسلمان کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا, سمجھیے گا بات کو, ایسا ہی ہے کہ کوئی گدھا کہے کہ میں تو انسان ہوں, کوئی کتا کہے کہ میں تو انسان ہوں. اس کو کوئی بولنا سکھا دے, کسی گدھے کو کتے کو کوئی بولنا سکھا دے, اور وہ چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ میں انسان ہوں, مجھے انسانوں کے سارے حقوق چاہیے, کیا کہیں گے اس کو؟ شاید یہ بھی مثال فٹ نہیں ہوتی ایسے مسلمان پر جو معاذ اللہ نماز میں کوتاہی کرتا ہو. باقی دیکھیے یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا. نماز کی حکمت, نماز کی اہمیت, نماز کی جو فائدے ہیں ان پر پوری پوری تقریر الحمدللہ اور موجود ہے, اور ہم نے سنی بھی. میں کوئی انکشافات تو کر نہیں رہا آپ کے سامنے, کوئی نئی باتیں تو نہیں کر رہا, بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے ساتھ ہم کو بہت ساری چیزوں کے فوائد رکھے ہیں, چاہے وہ ہماری صحت سے متعلق ہوں, چاہے وہ ہمارے ڈسپلن سے متعلق ہوں, وہ ہماری ذہنی جسمانی ہر چیز کی ایک الائنمنٹ سے متعلق سب کچھ ہے. یہاں پوری پوری سائنٹیفک تحقیق لوگوں نے کر ڈالی. سجدہ کرتے میں کیا ہوتا ہے, رکوع کرتے میں کیا ہوتا ہے, کھڑے ہوتے کیا, سب کچھ ہو گیا اپنی جگہ. لیکن بات کو سمجھیے گا, یہ سارے ضمنی فوائد یقیناً ہوں گے, ہمیں ان کا کوئی لینا دینا ہم سے نہیں. نماز پڑھ کے کسی کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے, ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے, گھٹنے کا درد ٹھیک ہوتا ہے, جو ہوتا ہے ہوتا ہوگا, ہمیں اس سے کچھ لینا دینا. نماز کیوں پڑھنی ہے؟ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ کا حکم ہے پڑھو تو پڑھنی ہے, بس بات ختم. یہ نیت کلیئر کر لیں اپنی, اللہ کا حکم ہے. اور یہاں سمجھیے گا عربی کے الفاظ بلا وجہ نہیں ہوتے. عربی کا ہر لفظ اپنے پیچھے پورا پورا سمندر لیے ہوئے ہوتا ہے معنوں کا. یہ جو پکارے نا حی علی الصلاۃ, یہ جو حی ہے عربی جاننے والے سمجھتے ہیں اس بات. اردو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک باپ اپنے بچے کو بلائے, چلو بیٹا آ جاؤ, ہے نا, اب وہ کہے آ رہے ہو, جلدی سے آؤ, جلدی سے. پھر تیسری دفعہ کہے ارے بھائی آؤ, چوتھی دفعہ کہے آؤ جلدی سے, آ رہے ہو نہیں آ رہے ہو. یہ ہے حی, حی علی الصلاۃ. لب کو دوڑو, چلو فوراً فوراً آ جاؤ, چھوڑ دو سب, چھوڑ دو سب جو کر رہے ہو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں نحوستیں ہیں, بے برکتیاں ہیں, ناچاکیاں ہیں, جھگڑے ہیں, ہمارا پورا نہیں ہو رہا, ہمارا جتنا کما رہے اتنا کم پڑ رہا ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹتے, نہ جانے کیا کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس بے برکتی اور نحوست سمجھیے گا جو کہ اپوزٹ ہے فلاح کا. فلاح کیا ہے؟ فلاح کے دو حصے ہیں. ایک ہے قیامت کے دن کی کامیابی, اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. اس دن کا یہ ڈکلیریشن کہ یو ہیو پاسڈ, آپ نے اپنا ایگزام پاس کر لیا, وہ اس دن کا وہ فلاح ہے, جنت کا مل جانا, اللہ کی رضا کا مل جانا. اس فلاح کا ایک دنیاوی مظہر ہے جس کو اگر میں ایک لفظ سے کہوں تو وہ ہے سکون اور اطمینان. اطمینان قلبی, یہ اتنی بڑی دولت ہے, جس کے پاس یہ ہے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. کھربوں اور اس سے بھی اوپر کھربوں روپے رکھنے والے اگر اس اطمینان قلبی ان کے پاس نہیں ہے, مضطرب ہے, بے چین ہے, ٹینشن میں ہے, تناؤ میں ہے, فکر میں ہے, اپنی ہی اولاد دشمن بنی ہوئی ہے. یقین کریں ایسے ایسے بعض دفعہ کیونکہ لوگ آتے ہیں, بتاتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, مسائل, حیرت ہوتی ہے. حیرت ہم بھی جوانی میں سمجھتے رہے جس کے پاس پیسہ ہو بس اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہوں گے. بڑے بڑے پیسوں والے ایسے سر پیٹ کر رو کر آنسوؤں کے ساتھ اپنی اولاد انتظار میں, یہ بڈھا مرے تو ہمارے حصے کا پیسہ, ہماری جائیداد ہمیں ملے. کس کام کا یہ پیسہ, کس کام کی یہ جائیدادیں. بہرحال یہ تو موضوع الگ ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ اطمینان, یہ سکون اگر یہاں ہے تو یہ دنیا کا امیر کبیر انسان ہے, چاہے اینٹ پر سر رکھ کے مٹی پہ سو رہا ہو, یہاں اگر اطمینان, یہ سکون, یہ ہے دنیاوی فلاح کا مظہر. جس شخص کو یہ اطمینان مل گیا, سکون مل گیا, اس کی مضطرب کیفیت میں اطمینان آ گیا, ٹینشن ختم ہو گئی. جیسے صحابہ کو مل گیا تھا یہ اطمینان, جیسے اللہ کے ولیوں کو مل جاتا ہے یہ اطمینان. بھوکے پیٹ ہوتے ہیں لیکن اطمینان میں ہوتے ہیں, کوئی ٹینشن. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو قرآن رکھتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو, جان لو, اللہ کے دوست, اللہ کے ولی وہ ہے جن کو نہ خوف ہے نہ غم ہے. خوف کیا کہ ہوگا کیا, کیوں ہوگا, کیسے ہوگا, یہ خوف ہے. غم کیا ہوتا ہے جو ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ غم ہے.
تو جو ہو گیا اللہ نے کیا، جو ہوگا اللہ کرے گا، میرے کس بات کی پریشانی ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ اطمینان جس کو مل جائے، یہ ہے دنیا کے اندر فلاح پا گیا، وہ کم امیر ہو گیا، وہ بس اس کے مزے ہیں وارے نیارے ہیں. اللہ ہمیں عطا فرما دے. یہ اطمینان ہمارے گھروں میں یا ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں حضرت. کہتے ہیں جب تمہارے کانوں میں آواز آتی ہے حی علی الفلاح، کیا مانے؟ آؤ لپکو فلاح کی طرف دوڑو. اب اس وقت ہمارا جو اندر ہے نا وہ گڑبڑ نفس، اور ساتھ میں شیطان پھر اس کو اور طاقتور کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں بس یہ ذرا یہ والا کام یہ پورا کر لوں، یہ والی چیز پوری کر لوں، یہ والا گاہک نپٹا دوں، یہ والی فائل پوری کر لوں، یہ والے نوٹس پورے کر لوں، یہ والا ذرا دیکھ لوں، تھوڑی دیر اور کمر سیدھی کر لوں، ابھی تو 15 منٹ ہیں، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی جماعت میں بہت وقت ہے. تو دیکھیے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی نماز چھوڑنے والے کی مثال نہیں دے رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز چھوڑنے والا، نہیں، وہ تو بدترین مثال ہے نا. عرض ہو رہی ہے کہ وہ نماز کو تو جائے گا پڑھے گا، لیکن جب حی علی الفلاح اس کے کان میں آواز آ گئی تو کہتے ہیں جان لو اب فلاح صرف اور صرف نماز میں ہے. اب نماز کے علاوہ تم دنیا کا جو بھی کام کر رہے ہو، یہی وہ شے ہے جو بے برکتی کا، نحوست کا، ناچاکی کا، بے اطمینانی کا سبب بن رہی. تم سمجھ رہے ہو میں یہ کھاتا جلدی سے پورا کر دوں، حی علی الفلاح سن لیا تم نے ادھر، اور تم لگے ہو جلدی سے پورا کر دوں، پھر ابھی جاتا ہوں. تو یہ جو کھاتا ہے نا، یہ تمہاری زندگی میں برکت نہیں لائے گا، بے برکتی لائے گا. تو مسلمان تو وہ ہے کہ حی علی الفلاح سن لیا، اب ختم ہو گیا سب، اب فلاح وہی ہے، کامیابی وہی ہے، اطمینان وہی ہے، باقی سب ادھر ختم، اور ادھر بندہ لپکا نماز کی تیاری. ایک دینی گھرانہ، ایک مسلمان گھرانہ، اس کی شان یہی ہے. دیکھنے والا دیکھے کہ بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں، اچانک کوئی اذان کی آواز آئی اور ہلچل مچ گئی، زلزلہ آ گیا، قیامت آ گئی، طوفان، بھائی ہوا کیا ہے؟ ہر کوئی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی جانماز بچھا رہا ہے، کوئی گھر کی عورتیں ادھر بھاگ گئی، گھر کے مرد ادھر بھاگ گئے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے. اور یہ میں اب بلا وجہ بات نہیں کر رہا آپ سے. کیا فرماتی ہیں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سب کے ذہن میں آ گئی ہوگی وہ حدیث تو ہم نے سب نے بہت سنی ہوئی ہیں. یہ دنیا کی واحد قوم ہے کہ جس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب نے سب کچھ سنا ہوا ہے، بتانے والوں میں سے ہم. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو ام عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے ساتھ وقت گزارتے، اور کیا وہ پیارا وقت ہوتا، کیا حسین، کیا بات ہوگی اس وقت کی، اور ہمارا دل کرتا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اسی طرح. اور اچانک اذان کی آواز آتی، وہ اور اٹھ کر یوں چل پڑتے کہ گویا ہمیں جانتے ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون. تو رسول اللہ ہمیں بتا رہے ہیں نا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے اذان سن کر. اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے. بہت باتیں مزید ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے وقت کا تقاضا نہیں ہے. تو نماز کی پابندی، نماز کا التزام، 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی میں پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ایڈ کر رہا ہوں. دیکھیے خدا نہ خاصہ سستی کا مسئلہ ہے، کمزوری کا مسئلہ ہے، تو شروع ضرور کریں. شیطان بہکاتا ہے بھائی کریں گے تو اچھی سی کریں گے، ورنہ نہیں بھائی، گنتی پوری لازمی کرنی ہے. اور جس وقت دل نہیں چاہ رہا، طبیعت میں نہیں ہے، کچھ بھی ہے، اپنے ٹوٹل پورا کرنا ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اس کو کم نہ سمجھیں. شیطان کہے گا یہ کیا بیکار، نہیں، اس کو کم نہ سمجھیں. ٹوٹل تو پورا کرنا ہے، یہ تو کم از کم کا معاملہ ہے. دیکھیے نماز میں اگر دھیان نہیں لگا، نماز اچھی نہیں لگی تو گناہ ملے گا، یہ تو کیفیت ہو گئی. لیکن نماز پڑھی ہی نہیں تو کیا ہوا؟ تو کفر ہو گیا، تو گناہ ثواب کی لسٹ سے ہی نکل گئے پھر تو کم از کم پڑھنا تو لازمی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہاں اب جب یہ کھوٹا مل گیا ہے، آدمی ڈوب رہا ہو سمندر میں اور اس کو ایک سہارا مل جائے نا، اور جیسی ٹنگا وہ نکل گیا باہر، تو یہ نماز اب یہ ہے کہ اس کو مضبوطی سے کیسے مزید اس میں محنت، اس کا شوق، اس کا انتظار، اس بات کو اپنے اندر بٹھائیں کہ جو نماز کے لیے میں بیٹھا ہوں یہ اصل وقت ہے، یہ اصل قیمتی شے ہے جو میرے پاس ہے. وہ جو میں باہر جا رہا ہوں وہ بیکار ہے، مجھے پلٹ کر واپس یہاں آنا ہے، یہ ہے اصل. ہمارا الٹا ہو گیا، ہم اس کو اصل سمجھ کے یہاں مصیبت کا وقت گزار رہے ہیں، انتظار میں جلدی سے وقت ختم ہو تو میں وہاں جاؤں. نہیں، الٹا کرنا ہے. جب باہر ہوں تو دل یہاں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ 7 لوگ جن کو کل قیامت کے دن اللہ کے سایہ ملے گا، اس میں سے ایک کون ہے؟ جس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں. تو مسجد میں دل اٹکا کس چیز میں بھائی؟ نماز میں ہے نا. کہ بندہ جہاں کہیں ہے کہ جی نماز کے میں کتنا وقت رہ گیا، نماز میں کتنی دیر رہ گئی، ابھی مجھے یہ عصر کہاں پڑھنی ہے، مجھے مغرب کہاں پڑھنی ہے. اور پہلی صف کا ثواب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ چل جائے تو قرآن اندازی کرنی پڑ جائے، جھگڑا پڑ جائے لوگوں کے اندر.
اس بات کو ہم نے بالکل غیر اہم لیا ہوا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. گھر سے نکلے یہ سوچ کر کہ جی مثال کے طور پہ 4:30 بجے عصر ہونی ہے، ٹھیک ہے، پہنچے 4:20 پہ مسجد تو پتہ چلا جی مولوی صاحب نے کل ٹائم چینج کر دیا تھا 4:45 پہ. او ہو وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہوا؟ اب کیا کریں؟ اب یہ 15-20 منٹ گزارنا تو گویا قیامت ہے بھائی. اس سے پہلے 6 گھنٹے سی این جی کی لائن میں، پیٹرول کی لائن میں، بیکری کی لائن میں، دودھ کی لائن میں، بجلی کے بل کی لائن میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 20 منٹ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے، یا اللہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے گزرے گا، کوئی اور کام نپٹا لوں، بازار چلا جاؤں، کچھ خرید لوں، ایسا کر لوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہی اللہ نے موقع دے دیا، آ جائیں اگلی صف میں بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر اذان اور اقامت کے درمیان جو کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، گویا اس نے جنت کا پھل کھایا، جنت کا پھل کھایا. جنت کے پھل ہیں انتظار میں، کھاؤ بیٹھ کے، کس نے روکا ہے؟ بہرحال جی جو نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. جو نماز کا پابند ہوتا ہے، آپ اس کے ایٹیٹیوڈ میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کے معاملات کو ٹیکل کرنے میں، ہینڈل کرنے میں فرق محسوس کریں گے بے نمازی کے مقابلے میں. اس کی صحت میں اور بے نمازی کی صحت میں زمین آسمان کا فرق ملے گا. جسمانی صحت، روحانی صحت، ذہنی صحت. یہ نماز بڑا انعام ہے، یہ تحفہ ہے جو اللہ نے دی اپنے حبیب کو معراج کے موقع پہ. تحفہ ہے یہ مسائل کا حل ہے. یہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں جی میں جلنوں کا، ان بیماریوں کا، ان پریشانیوں کا شکار ہوں، وہ آپ کو کہے جی یہ دوائی ہے، یہ گفٹ ہے میری طرف سے، یہ لے جاؤ، اس کا استعمال کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور میں لے جا کے گھر میں رکھ دوں، اور پھر جا کے اگلے دن اس کے سامنے رہوں جی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو کیا کرے گا وہ؟ سر ہی پھاڑے گا نا ہمارا. اتنے مسئلے، اتنے مسائل، اتنے ایشوز، اتنے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کا حل یہ تحفہ لے کر اللہ سے آئے معراج کے موقع پہ، خصوص بالخصوص جا کر. ہم نے اس کو رد کیا ہوا، پھر کہتے ہیں ہمارے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کیسے ہوگا؟ اللہ میں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن میں صلاۃ اور زکوٰۃ یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں نا، یہ جوڑا بنتا ہے، پیر بنتا ہے، تو یہ ارکان اسلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انسانی ہمدردی کے جو بھی تقاضے ان کو پورا کرتا ہوئے شخص اب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو پورا کرے گا. اس میں یہ تمام ارکان، یہ تمام ستون ہیں، جس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور ظاہر بنیاد تو کلمہ شہادت ہے. یہ 5 ارکان اللہ کے نبی نے گنوائے، جس کی بنیاد پر یہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے. اور ہر شے کی اپنی جگہ حکمت ہے. نماز کی حکمت اللہ کی یاد، اللہ کو بھول نہ جاؤ کہیں، اللہ کو یاد رکھو. روزے کی حکمت ہم جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھامو، کنٹرول کرو، ضبط کرو. یہ پریکٹس اللہ کرواتا ہے کہ اس مخصوص وقت کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑو تاکہ ناجائز چیزوں کو چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. انشاءاللہ رمضان قریب ہے، موقع کی مناسبت سے روزے پر مزید بات بھی آگے آئے گی انشاءاللہ. زکوٰۃ کیوں ہے؟ پاکیزگی کے لیے، پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے. زکوٰۃ کے اندر جو موضوع ہے وہ یہی ہے، تزکیہ اسی سے بنا ہے، صافائی کرنا، پاک کرنا. عرب کیا کرتے تھے؟ جو گارڈنرز ہوتے ہیں، جو پودے اگاتے ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے یہ بات کہ جب آپ پانی ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، اور آپ اپنا وہ ڈیزائرڈ جو بھی پودا اس کو نکالنا چاہتے تو ساتھ میں اور کیا نکل آتا ہے؟ جنگلی گھاس نکل آتی ہے. وہ جنگلی جڑی بوٹیاں، گھاس جو کہ آپ کے اس اصل پودے کو کیا کرتے ہیں؟ خراب کرتے ہیں، آپ کی اصل کھیتی کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو جو اچھا کسان ہوتا ہے، جو اچھا مالی ہوتا ہے، فوراً کیا کرتا ہے؟ اس کو فوراً اکھاڑ کر نکال دیتا ہے تاکہ اس کا اصل پودا بچ سکے. تو یہ دل کا جو یہ گملہ ہے جس میں اللہ کی محبت کا پودا لگانا ہے، جس کا پھل ہے تقویٰ، اس پودے کو جب ہم یہاں لگانا چاہتے ہیں تو ساتھ، اور جب اس کو پانی کھاد ڈالتے ہیں تو ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ جھاڑیاں نکلتی ہیں، گھاس، جنگلی. یہ جنگلی گھاس دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اور نہ جانے کون کون سی مصنوعی محبتیں ہیں. یہ جیسے ہی نکلتی ہے اس کو جڑ سے نکال کر پھینکنا. یہ عمل عرب کرتے تھے، اس کو کہتے تھے زکوٰۃ. اللہ نے وہاں سے لیا اور یہاں پر اس کو فٹ کیا. اس زکوٰۃ کے اندر یہ مادہ ہے صفائی کا. تو یہ جو ہم مال دیتے ہیں نا اپنے ہاتھ سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور ضابطے کے مطابق، اور ذہن میں رکھیے پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، وہ پوری تفصیل. تو پیچھے ذکر آ گیا تھا کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہاں زکوٰۃ کا الگ سے آ رہا ہے تذکرہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے. وہ آگے سے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ایک مومن کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے مستحقین کا، وہ صدقات ہیں، وہ اور چیزیں ہیں. یہاں بالخصوص کیا ہے کہ بھئی یہ سال میں ایک دفعہ 40واں حصہ یہ تو دینا ہی دینا ہے. یہ نہیں دو گے تو باقی کا مال خراب ہو جائے گا، باقی کا مال سڑ جائے گا. اس کی صفائی چاہتے ہو، اس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اس گندگی کو دور کرنا پڑے گا. یہ تو کم از کم کا معیار ہے. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا پورا مال حرام ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے.
لہٰذا یہ کہ یہ تو تمہیں دینا ہی دینا ہے. کیوں؟ اور میں نے پیچھے بتایا یہ وہ دنیا کی محبت کو کھاڑ کر جڑ سے پھینک دینے کا عملی اظہار ہے. اور دنیا کی محبت مال کے گرد گھومتی ہے. اپنے ہاتھ سے اپنے کمائے ہوا مال کسی کو دو اور ثابت کرو کہ اس مال سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. حج کیوں کرنا ہے؟ ساری عبادتوں کا مغز ہے، کمبینیشن ہے. اس میں جانی انفاق بھی ہے، مال کا انفاق بھی ہے. آدمی اپنے آپ کو لگاتا ہے، کھپاتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیا کروانا ہے بندے کو وہاں سے اٹھا کر یہاں پہنچوا کر؟ نماز تو ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بات تو ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ پورا اہتمام. تو نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر شے کی اپنی حکمت ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ ایک شخص کہے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پر حاضر ہوں. اظہار کرے، اقرار کرے کہ واقعی میں اللہ کو مانتا ہوں اپنی جان سے، اپنے مال سے. تبھی تو وہ جا کر کلیم کرے گا کل قیامت کے دن کہ میں ایمان والا تھا. کلیم کس بات پہ ہوگا بھائی؟ اپنی زندگی جیتے رہے، اپنی مستیوں میں مزے لگے رہے، اپنے مسئلے سارے حل کرتے رہے، مال کماتے رہے، خرچ کرتے رہے، بچے پالتے رہے. تو یہ کام تو ایک جانور بھی کر کے آیا ہے بھائی. وہ بھی صبح اٹھتا تھا، تم بھی اٹھ جاتے تھے. وہ بھی پیٹ بھرنے کے چکر میں نکل جاتا تھا، تم بھی نکل جاتے تھے. اس نے بھی کچھ بچے پیدا کیے، تم نے بھی کر لیے. اس نے بھی تو گھر بنایا، تم نے بنا لیا تو کون سے کارنامہ انجام دیا. گھر تو کیڑا مکوڑا بھی بنا لیتا ہے، حقیر سے حقیر. جا کے آپ دیکھیے، چیونٹیاں بھی ایسا گھر بناتی ہے کہ انسان کیا بناتا ہوگا. یہ کون سا کارنامہ ہے کہ تم نے گھر بنا لیا؟ تو کھایا پیا مر گئے، وہی موج مستی تفریح کی، تھوڑا سا وقت گزارا اور چلے گئے قبر میں. اور پہنچے میں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کیا لے کر کھڑے ہوئے ہو؟ کیا کر کے آئے ہو؟ کیا ثابت کیا کہ میرے بندے تھے؟ کیا تعلق تھا تمہارا مجھ سے اور میرے دین سے؟ یہ سوال ہے بڑا سمپل سا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنے. اور یہ دجل جو آج کل کا ہے، جو ہمیں نہ جانا کس کس طریقے سے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اٹک رہی ہے، میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا. دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی احکامات دیے ہیں ان کے پیچھے حکمتیں ہیں. مرد کو پابند کیا ہے جماعت سے نماز پڑھو. عورت کے لیے آسانی رکھی ہے کہ گھر میں پڑھے، اور اس کے لیے زیادہ افضل ہے گھر میں پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں بالخصوص بچوں کے اور گھر کے کاموں کے حوالے سے، تو بہرحال اس کا گھر میں رہنا بہتر ہے. مرد کو کہا کہ نہیں نکل کر آؤ، اور لازم تو کیا ہی، بونس کے طور پر 27 گنا اجر کا وعدہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے. ایک صحابی ہے، کہتے ہیں معذرت صحابی نہیں ہے، ایک اللہ کے بندے کا یہ واقعہ ملتا ہے بڑے مشہور، ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھتے رہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، کچھ ایسے پھنسے کہ جماعت نکل گئی. تو جب جماعت نکلی تو بڑا افسوس ہوا، بھئی یہ تو بڑا غضب ہو گیا، کبھی آج تک جماعت نہ نکلی تھی. تو یہ سوچ کر کہ 27 گنا جماعت کا ثواب ہے، تو اپنے گھر میں 27 دفعہ وہ نماز پڑھی. اچھا جی، سو گئے تو دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک گھوڑے پر سوار ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. تو ایسے میں نظر پڑی آگے کچھ اور گھڑ سوار ہیں جو آگے آگے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. تو کرے میں نے گھوڑا دوڑایا، گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرنے لگا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں جو آگے آگے جا رہے، لیکن میں ان تک پہنچ ہی نہیں پایا. بڑا زور لگایا لیکن ان تک نہیں پہنچ پایا. ایسے میں بالآخر کرے تھکنے لگا تو آگے سے ایک شخص پیچھے ہوا اور میرا نام لے کر کہا، اے فلاں، تو کیسے ہم تک پہنچے گا؟ ہم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے اور تو نے گھر میں پڑھی ہے. 27 دفعہ پڑھ لی، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے، سمجھیں، کہ 27 پڑھ لو گے تو نہیں، جماعت میں آؤ، پہنچو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اس کے مظاہر ہیں. مولوی صاحب اچھے نہیں لگتے، بھائی نہ لگیں تمہیں. بہت سے دنیا میں لوگ اچھے، کتنے ڈاکٹر اچھے نہیں لگتے، پھر بھی جانا پڑتا ہے دوائی لینے ان سے. کتنوں کو تو اپنا ابا اچھا نہیں لگتا، معذرت کے ساتھ رہنا تو اسی کے ساتھ پڑتا ہے بھائی. تو یہ بے لیم ایکسکیوزز ہیں، شیطان کی چالیں ہیں. ٹھیک ہے. اور مولوی صاحب سے کوئی شکایت ہے تو مولوی صاحب کے جا کر بٹھاؤ اور ان کو محبت سے پیار سے کہو، جی مولوی صاحب آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی. حق تو ادا کرو پھر نصیحت کا، کہ جی میں گھر میں نماز پڑھوں گا کیونکہ جی وہ مسجد کے مولوی کا یہ مسئلہ. ارے بھائی کیا پاگل پن ہے. اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ کا حکم ہے جماعت سے نماز پڑھو تو پڑھو. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ، وہ مشہور واقعہ صرف یاد دلا کے بات ختم کر رہا ہوں، فرمایا ایک موقع پہ جماعت کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی فرمانے لگے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو یہاں پر جماعت کروانے کا حکم دوں اور خود جا کر لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے بھائی، کون فرما رہا ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عذر ہے، مجبوری ہے، بیماری ہے، سفر ہے، وہ بہرحال اپنی جگہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ پھر معاملات ہوں گے، لیکن بلا عذر بلا وجہ یہ جو معاملہ ہے سوائے سستی کے اور شیطان کی چال کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔